الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عبدالباسط پروگرام الجھنیں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ محترم حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مختلف مجالس میں ہم الگ الگ موضوع پر گفتگو کرتے آئے ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں الجھنوں کا سبب بنتی ہے، جو ہماری الجھنیں بڑھاتی ہے، ہمارے ڈپریشن میں اضافہ کرتی ہے۔ آج ایک اور الجھن لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اسی الجھن کا حل ہم اپنے شیخ محترم سے جاننا چاہیں گے۔ وہ ہے لاپرواہ والدین۔ ایسے والدین جو اپنے بچوں کے تعلق سے بہت ہی لاپرواہ ہوتے ہیں، لاوبالی قسم کے والدین، یہ بھی الجھنوں کا سبب بنتے ہیں، خود اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی۔ انشاءاللہ العزیز اسی تعلق سے آج کی اس محفل میں گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے میں اپنے شیخ سے جاننا چاہوں گا کہ شیخ، اس موضوع کی کیا اہمیت ہے ہماری اس محفل میں، ہماری اس مجلس میں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ لاپرواہ والدین جو کہ آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں والدین کے حقوق پر تو بہت بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ جی بالکل، کہ والدین کے کیا حقوق ہیں جو اولاد پر عائد ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اس موضوع پر گفتگو بہت کم ہوتی ہے کہ اولاد کے کیا حقوق والدین پر۔ یہ ہماری جو مجلس ہے، ہماری یہ جو آج کی گفتگو ہے، یہ اسی حوالے سے کیوں جانتے ہیں؟ آج اگر ایک طرف ماں باپ نافرمان اولاد سے شاکی ہیں، شکوہ کنہ ہیں، تو وہیں اولاد کو دیکھیے کہ سبحان اللہ بہت ساری اولاد ہے جو اپنے والدین کی لاپرواہی سے شاکی ہیں۔ بے شک، جی ہاں، والدین ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس سے شاکی ہے۔ شریعت نے ایک توازن برقرار رکھا ہے۔ شریعت دونوں پہلوؤں سے بحث کرتی ہے۔ بے شک، شریعت جہاں اولاد کو یہ بتاتی ہے کہ تمہارے والدین کے تم پر کیا حقوق ہیں، وہیں شریعت یہ بھی بتاتی ہے والدین کو کہ تمہاری اولاد کے تم پر کیا حق بنتے ہیں۔ بے شک، شریعت جہاں اولاد کو یہ بتاتی ہے کہ والدین کے کیا حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں، وہیں والدین کو یہ بتاتی ہے کہ اولاد کے کیا حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں۔ اولاد اور والدین کے درمیان اچھے ماحول کے لیے اس توازن کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ جی بالکل، یہ توازن کہ اولاد اپنے حقوق ادا کرے، اپنے اوپر عائد ہونے والے حقوق، اور والدین اپنے اوپر عائد ہونے والے حقوق ادا کرے، تبھی چل کر اولاد اور والدین کا یہ رشتہ مقدس رشتہ بن سکتا ہے اور الجھنوں سے دور ہو سکتا ہے۔ آج اگر اولاد اور والدین کے اس رشتے میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، جی، اولاد اور والدین میں دوریاں ہیں، تو یا تو اس جانب سے غفلت ہے یا تو اس جانب سے غفلت ہے۔ بالکل، معاشرہ اولاد کی غلطی کو تو غلطی سمجھتا ہے اور مانتا ہے، والدین کی غلطی کو غلطی نہیں مانتا، جبکہ بسا اوقات والدین کی غلطی اولاد کی غلطی سے بڑی ہوتی ہے۔ بالکل، بالکل سے۔ تو وہی ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا حقوق ہیں اولاد کے ان کے والدین پر؟ والدین پر اولاد کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، یہ سلسلہ جو ہے ہم وہاں سے گفتگو شروع کریں گے جب یہ والدین میاں بیوی بنتے ہیں۔ جی بالکل، نیک اولاد کے لیے انسان نیک بیوی کا انتخاب کرے، ماشاءاللہ، نیک اولاد کے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرے۔ جس دن انسان دین کو نظر انداز کر کے، پیسہ، دولت، محض ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ایک بے دین لڑکی کا انتخاب کر رہا ہے، اپنی اولاد کے سلسلے میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی غلطی وہاں کر رہا ہو۔ بے شک، اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہ عورت جو بے دین ہے، بے نمازی ہے، اس کی گود میں پلنے والی اولاد سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ جی ہاں، تو لہٰذا
اولاد کا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ جب یہ باپ شوہر کی حیثیت سے ان بچوں کی ماں کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے تو دین کی بنیاد پہ کرے. اور پھر جب ولادت ہوتی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اچھا نام رکھے بچے کو، 7ویں دن عقیقہ کرے بچے کا. اور سب سے بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے والدین پر، سب سے بڑا حق جو ادا کرنا ہے، اور ادا نہ کرنے کی صورت میں ماں باپ اللہ کے پاس مسئول ہیں، پوچھے جائیں گے، ذمہ دار ہیں، وہ ہے حق تربیت. ماں باپ سچی تربیت اگر نہ کریں بچے کی، بچہ پوری طرح سے بچپن میں ان کے اختیار میں ہوتا ہے، اس کے ذہن کو موڑنا، اس کے رجحانات کو موڑنا سب ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جی ہاں، ماں باپ کی تربیت اتنا اثر رکھتی ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا وہ فطرت کو بدل دیتی ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں. ماں باپ کی تربیت جب اتنا اثر رکھتی ہے تو ماں باپ کی عظیم ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اچھی تربیت کریں اپنے بچوں کی. آج ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، لائر بنا دیں، ہم کامیاب ماں باپ ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی. بہت غلط بات ہے. بالکل آپ بنائیے، بہت مبارک ہو، ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، لائر بھی بنائیے، الحمدللہ، اس سے کسی کو انکار نہیں. لیکن ڈاکٹر سے پہلے اس کو ایک اچھا مسلمان بنائیے، انجینئر سے پہلے اس کو ایک اچھا مسلمان بنائیے، سائنٹسٹ سے پہلے اس کو ایک اچھا مسلمان بنائیے. بالکل. کل قیامت کے روز ماں باپ سے اللہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، تم نے اپنی اولاد کو انجینئر کیوں نہیں بنایا، تم نے اپنی اولاد کو لائر کیوں نہیں بنایا، تم نے اپنی اولاد کو سائنٹسٹ کیوں نہیں. یہ سوال ہوگا تم نے اپنی اولاد کو توحید کا سبق کیوں نہیں پڑھایا، تم نے اپنی اولاد کو نمازی کیوں نہیں بنایا، تم نے اپنی اولاد کو سچائی، امانت داری اور دیانت داری کا درس کیوں نہیں دیا. یہ سوالات تو ضرور ہونے والے ہیں. بالکل. تو لہٰذا سب سے عظیم حق ہے تربیت. اور ہم سمجھتے ہیں والدین اس حق کے سلسلے میں آج بڑے لاپرواہ ہیں. والدین سے سب سے بڑی کوتاہی اور غفلت جو ہو رہی ہے اس حق کے تربیت کے سلسلے میں ہو رہی ہے. اور اسی طرح حقوق کی بات اگر ہم کریں، والدین سے جہاں لاپرواہی ہوتی ہے اس میں سے ایک ہے اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں میں کسی کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا. یا دوسرے الفاظ میں اگر کہیں نا، اولاد کا حق بنتا ہے کہ ماں باپ اولاد کے درمیان انصاف کریں، انصاف کریں. کسی کو نوازنا، کسی کو محروم کرنا، کسی کو دینا، کسی کو نہ دینا، کسی کی ہر خواہش پوری کرنا اور کسی کی نہیں کرنا، یہ والدین کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. بے شک. جس سے وہ خود اپنی اولاد کو باغی بناتے ہیں. ایسا سلوک جب والدین کا ہوتا ہے نا، تو جس بچے کو نظر انداز کیا جاتا ہے لازماً وہ بچہ باغی بنتا ہے. بنے گا ہی، یہ ظاہر بات ہے. اور اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں. تو اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرنا. دیکھیے شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر والدین اپنی اولاد میں سے کسی کو کچھ دیتے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ سارے بچوں کو دینا. بخاری شریف کی روایت ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے ایک بچے کو کچھ دے دیا تھا. پیارے نبی کو اس پر گواہ بنانے کے لیے گئے تو پیارے نبی نے پوچھا تم نے یہ چیز جو اپنے بچے کو دی ہے سارے بچوں کو دیا اپنے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو پیارے نبی نے کہا دینا ہو تو سارے بچوں کو دو، ورنہ ان سے بھی دی ہوئی چیز واپس لے لو. تو یہاں والدین کو متنبہ ہو جانا چاہیے. اولاد کا بنیادی حق ہے اولاد کے درمیان انصاف کرنا. اور ہم آپ کو بتا دیں کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کسی بچے کی نافرمانی کی وجہ سے، وہ زیادہ خدمت نہیں کر رہا ہے، وہ زیادہ نافرمان نکلا، وہ ایسا کرتے ہیں کہ وصیت کر کے چلے جاتے ہیں کہ میرے مال وراثت میں فلاں کو کچھ نہ دیا جائے. یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم، اپنے طور پہ کہ زید کو اتنا مال مل جائے، بکر کو اتنا مال مل جائے. یہ سب والدین کو اس بات کا حق نہیں ہے. جی شیخ، یہ اہم سوال ہے. میں نے کہیں بھی فقہ کی کتابوں میں یا اس سے کہیں دیکھا نہیں
کہ والدین اپنے بچوں کو عاق کر دیے. یہیں پہ یہ اصطلاح سننے کو ملتی ہے. اپنے بچے کے اندر نافرمانی یا فرمانبرداری دیکھ کر کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا نافرمان ہے, میری خدمت نہیں کرتا, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو عاق کر رہا ہوں. باقاعدہ پیپر میں اعلان کر دیتے ہیں اس بیٹے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میرا وارث نہیں بنے گا. کیا یہ جائز ہے شیخ؟ نہیں, شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں, شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں. وہ آپ کا نافرمان ہے تب بھی وہ آپ کے مال وراثت کا حقدار ہے. ہاں, نافرمان ہے تو نافرمانی کا خمیازہ اسے روز حشر بھگتنا پڑے گا. بالکل. نافرمان اولاد کی حیثیت سے حشر میں وہ اٹھایا جائے گا اور اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا. لیکن اس کی وجہ سے ہم ان کے حقوق میں کوئی امتیازی سلوک نہیں کر سکتے اور اسے مال وراثت سے ہم اس کو محروم نہیں کر سکتے. شیخ, یہ انصاف کی جہاں تک بات ہے, اس کا دائرہ کیا محبت تک بھی وسیع ہے؟ کیا محبت میں بھی بچوں کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہے؟ صحیح ہے. دیکھیے, محبت یہ دل کے جذبات کا نام ہے. جی. محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل کے جذبات کا نام محبت ہے. محبت میں بھی کیا انصاف کرنا ضروری ہے؟ تو اس سے پہلے میں یہ پوچھوں گا, کیا محبت کو برابر برابر بانٹنا ممکن ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. کہ نہیں, وہ انسان کے مقدور اور انسان کی استطاعت سے باہر کی چیز ہے. محبت کو آپ 10 بچے ہیں مثلا تو 10% کر کے بانٹ نہیں سکتے ہیں آپ. بالکل نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر وہ بڑھ جاتی ہے تو محبت نہیں ہے, وہ اگر وہ بڑھ جاتی ہے تو محبت نہیں ہے. شیخ, انشاءاللہ اس پوائنٹ پہ گفتگو ہم بریک کے بعد کریں گے. یہاں مختصر سے وقفے کے لیے جا رہے ہیں. ناظرین کرام, وقفے کے بعد دوبارہ اس اہم گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے, کہیں جائیے گا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے شیخ محترم سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا بچوں کے درمیان محبت میں بھی انصاف اور عدل ضروری ہے؟ اسی چیز کا جواب دے رہے تھے. اور شیخ, آپ سورہ یوسف کی کسی آیت کے حوالے سے ایک بات کہنے والے تھے, لیکن ہمیں اچانک وقفے پہ جانا پڑا. آپ اس بات کو ذرا مکمل کر دیں. جی, تو ہماری گفتگو دیکھیے, ہم نے کہا کہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اولاد کے درمیان انصاف کرے. یہ تو صحیح بالکل. تو کیا یہ انصاف محبت میں بھی ضروری ہے کہ اگر 4 بچے ہیں تو محبت کو 25% برابر برابر بانٹا جائے؟ ہم نے کہا یہ ناممکن چیز ہے, کیونکہ محبت یہ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. بے شک. تو فطری طور پر کسی بچے کی زیادہ محبت ہو سکتی ہے, کسی بچے کی ذرا کم ہو سکتی ہے, اس پر پکڑ نہیں ہے. مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس محبت کی وجہ سے معاملات میں امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے. یہ غلط ہے. بالکل. ورنہ کسی بچے کی محبت زیادہ ہوتی ہے. سورہ یوسف کے حوالے سے ہم کہہ رہے تھے جی کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف جو سازش رچی, اس کا وہ بنیادی سبب کیا بتاتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے تھے. جی. قرآن مجید نے کہا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا, کہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہم سے زیادہ ہمارے باپ کے نزدیک محبوب ہیں, حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں. جی. تو دل میں محبت, وہ جو محبت تھی یعقوب علیہ السلام کی, اس کا انہیں پتہ چل گیا کہ وہ زیادہ ان کو چاہتے ہیں, حالانکہ وہ ایک نبی تھے یعقوب علیہ السلام. نعوذ باللہ, اس محبت کی وجہ سے اولاد کے درمیان امتیازی سلوک کی بات ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے علیہ الصلوۃ والسلام. بے شک. تو دل کی محبت کا کسی کے حق میں زیادہ ہونا, کسی کے حق میں کم ہونا, یہ انصاف کے منافی نہیں ہے. یہ بالکل ویسے ہی جیسے ایک سے زائد اگر کسی کے پاس بیویاں ہیں تو یہاں بھی وہی چیز ہے. بالکل. آپ بتائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو حصہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ملا, سمجھ رہے ہیں, اس قدر حصہ کسی دوسری ام المومنین کو نہیں ملا. وہ تو خود ازواج مطہرات جانتی تھیں, مانتی تھیں اور اقرار کرتی تھیں. بے شک. کیونکہ اس پر گرفت نہیں ہے. ہاں, گرفت اس وقت ہوتی ہے ہم اس محبت کو بنیاد بنا کر جب اولاد کے درمیان امتیازی سلوک کریں, کسی کو جو ہے بہت زیادہ کیئر کریں, کسی کو کیئرلیس کر کے رکھیں, یہ جو ہے شریعت کے خلاف ہے. البتہ والدین کو چاہیے کہ جس اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے دوسرے بچوں کے سامنے اس کا زیادہ اظہار نہ کریں. بالکل. اپنی محبت کو دل میں چھپا کے رکھیں. بے شک. شیخ, آج بہت ساری اولادیں ہیں جو شاکی ہیں کہ والدین ان کے حقوق ادا نہیں کرتے. اس میں کتنی صداقت ہے؟
ہاں دیکھیے، سماج اور معاشرے کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس میں یقیناً کافی حد تک صداقت ہے. تربیت کی بات تو ہم کر آئے. بالکل. تربیت کے علاوہ بھی اولاد کے کئی حقوق ہوتے ہیں جو والدین کو ادا کرنا چاہیے اور بہت سارے والدین ادا نہیں کرتے. مثلا کیا حق؟ مثلا جی. ایک بالغ لڑکا ہے، سمجھدار لڑکا ہے، باشعور لڑکا ہے، اسے حق پہنچتا ہے اپنی زندگی کے فیصلے آپ لے، جی بالکل. اپنے لیے راہ عمل کا انتخاب آپ کرے، اسے حق پہنچتا، اس کا حق ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین ایسا جکڑ دیتے ہیں اولاد کو ہر معاملے میں، ہماری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا، وہی کرے گا جو ہم چاہیں گے، ہماری مرضی کے بغیر کہیں نہیں جائے گا. اس طرح جکڑ دیتے ہیں کہ اولاد کو پوری طرح سے بے اختیار کر کے چھوڑ دیتے ہیں. جی بالکل. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو عظیم اسوہ اپنے اندر رکھتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ والدین کو اولاد کے جذبات اور ان کے اختیارات کا کتنا لحاظ رکھنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں. جی. انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے لاڈلے نوجوان بیٹے حضرت اسماعیل کو وہ علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب سچ ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے. جی. اور نبی کا خواب وحی کی قسم ہوتا ہے، نبی کو تو اس پر عمل کرنا ہی ہے. قرآن مجید سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور ان سے جو خطاب کیا، اس کو ان الفاظ میں ذکر کرتا ہے کہ یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. سبحان اللہ. کہا کہ بیٹا دیکھ، آج میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بیٹے اب تو اپنی رائے، اپنا مشورہ دے. آپ کیا سوچتے ہو؟ آپ کیا سوچتے ہو؟ جی جی. دیکھ رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ رہے آؤ سو جاؤ، تم کو ذبح کرنا لٹانا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے. سبحان اللہ. یعنی ان کے جذبہ اطاعت، ان کو اپنے طور پر فیصلہ لینے کا حق دے رہے. فانظر ماذا ترى، اللہ کی وحی کے سلسلے میں سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام اولاد کو یہاں بھی حق دے رہے فیصلہ لینے کا. تو سوچئے کہ کس حد تک والدین کو اپنی اولاد کے سلسلے میں ان کو اختیار دینا چاہیے. باشعور اولاد ہے، راہ عمل کے انتخاب کے سلسلے میں ان کو. اور اسی طرح سے یہ جو شکوہ ہے جو اولاد کرتی ہے جی کہ والدین ہمارے حقوق ہم کو نہیں دیتے ہیں، یہ شکوہ ایک مقام پہ بہت بجا لگتا ہے. کہاں؟ جب شادی بیاہ کا مرحلہ آتا ہے تو لڑکی کے انتخاب کے سلسلے میں. جی. دیکھیے، شریعت نے شادی بیاہ کے سلسلے میں لڑکے کی رضامندی کا کافی لحاظ رکھا ہے. بالکل. کہ لڑکے کا نکاح وہیں ہو، لڑکے کی شادی وہیں ہو کہ جہاں وہ چاہتا ہے، جو رشتہ منظور ہے، جو رشتہ اسے منظور ہے. الحمدللہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ والدین نے پسند کیا، لڑکے نے بھی دیکھا پسند کیا، الحمدللہ دونوں کی رضامندی سے بات آگے بڑھتی ہے، تو بہت اچھی بات ہے. یہی ہونا چاہیے. بالکل. لیکن سماج میں یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین اپنے لڑکے کو کسی ایسی جگہ شادی کرنے پہ مجبور کرتے ہیں جو رشتہ اسے منظور نہیں ہوتا، جی، اور اسے اپنی عزت و وقار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور اس بات کو اپنے بچے کے معیار اطاعت کو جانچنے کا پیمانہ بنا لیتے ہیں. اس کو وہاں وہ رشتہ پسند نہیں ہے، اس کو وہ رشتہ منظور نہیں ہے. والدین کریں اگر تو ہماری فرما بردار اولاد ہے تو یہی کرنا. ہم نہیں سمجھتے کہ والدین کا یہ رویہ درست ہے شرعاً. بالکل. بھائی زندگی اس کو گزارنی ہے، اس لڑکی کے ساتھ زندگی اس کو گزارنی ہے، تو کسی ایسی جگہ شادی کرنے کا مشورہ دو جہاں اس کو بھی پسند ہو. بالکل. ایک ایسی جگہ جہاں اس کو رشتہ منظور نہیں ہے والدین زبردستی کرے، نہیں ہماری خاطر کرنا ہی پڑے گا، یہ زیادہ مناسب رویہ نہیں لگتا ہے والدین کی جانب سے. اور یہ ایسا عموماً جانتے ہیں کہاں ہوتا ہے، کبھی کبھی بعض علاقوں میں یہ روایت ہے کہ بچپن ہی میں رشتے طے ہو جاتے ہیں. جی، بچپن ہی میں رشتے طے ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ بچے ہونے سے پہلے ہی طے کر لیتے ہیں.
کہ اگر آپ کو بیٹی ہوئی تو میرے بیٹے سے اس کا رشتہ پکا ہے. سبحان اللہ، عجیب بات ہے. دیکھیے سبحان اللہ. ہاں، اور یہ تو اور بہت ہی زیادہ تعجب کی بات ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی معاہدہ ہو جائے، عہد و پیمان ہو جائے. یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ والدین اولاد کے حق کو یہاں جو مارتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچپن میں دونوں بہنوں نے طے کر لیا تھا کہ تمہاری بیٹی کو میں کر لوں گی، اپنے بیٹے کو اپنے گھر کی بہو بنا لوں گی، اور یہ دونوں بچے بڑے ہوئے اور ان دونوں کو رشتہ منظور نہیں. یہ جو شادی ہونے والے ہیں دونوں کو منظور نہیں، اور اب دونوں کے والدین زبردستی کر رہے ہیں کہ بچپن میں ہمارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، ہماری اگر مطیع و فرما بردار ہو تو تمہیں کرنا. زبردستی کرتے ہیں. لیکن بعض دفعہ شیخ دیکھتے ہیں کہ اولاد جو ہے اتنی آزاد ہو جاتی ہے کہ گھر میں ایسی عورت کو وہ بہو بنا کے لانا چاہتا ہے، اپنی بیوی بنا کے لانا چاہتا ہے جو پورے طور پہ عصمت باختہ ہوتی ہے، جو سماج کے لیے ایک سمجھ لیجیے ایک قسم کا کلنک ہوتی ہے. تو وہاں پہ تو والدین انٹرفیئر کر سکتے ہیں، وہاں دخل اندازی کر سکتے ہیں. بہت سچ فرمایا آپ نے. ایک انتہا تو یہ ہے جی کہ والدین اولاد کی رضامندی کا ذرا بھی لحاظ کے بغیر ان پر زبردستی کریں، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ اولاد رشتوں کے انتخاب کے سلسلے میں یکسر والدین کی رضامندی کو نظر انداز کر کے ایسی بے دین رشتوں کو جو ترجیح دے کہ جن کے آنے سے گھر کا ماحول بننے کے بجائے بات اور بگڑے. یہ دونوں انتہائیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ دونوں ہی انتہائیں قابل مذمت ہیں. جزاک اللہ خیرن. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.